بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین کرام، آج کا موضوع ہے سعید ابن عامر۔ سعید ابن عامر کے بارے میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور ان کے ایمان لانے کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی کے حالات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی زندگی کس طرح کی تھی اور وہ کس معیار کی زندگی بسر کرتے تھے، حق پرستی اور آخرت طلبی ان کے اندر کتنی تھی اور دنیا سے وہ کتنے دور تھے اور اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں کس قدر حساس تھے۔ حاضرین، شاید یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور وہ منافقین تھے۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر، 50 میل کے فاصلے پر یا 100 میل کے فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا اور اکثریت ان میں منافقین کی تھی۔ وہ لوگ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہماری قوم ایمان لا چکی ہے، مشرف اسلام ہو چکی ہے، لیکن اس کو ایمان اور اسلام کے احکام معلوم نہیں ہیں۔ جو آپ کے صحابہ میں زیادہ جانکار ہوں، زیادہ صاحب علم ہوں، حافظ قرآن ہوں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو قرآن کی اور اسلام کی تعلیم دیں۔ یہاں سے ایک بات آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صفتیں اور وہ چیزیں منسوب کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بس جو وحی میرے اوپر آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اس آیت کے اندر صریح طریقے پر، واضح طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ کھول کر کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں دوسرے کے نفع و نقصان کا تو کیا اختیار رکھتا، میں خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھ کو غیب کا علم ہوتا تو سوائے فائدے کے، سوائے نفع کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور مجھے تو پیغمبر کو تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ جہنم سے لوگوں کو ڈرا دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے، جنت میں لے جانے کے اعمال بتا دے اور جہنم سے دور رکھنے کے اعمال بتا دے۔ اس آیت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیا گیا کہ آپ علل اعلان کہیے کہ میں علم غیب نہیں رکھتا۔ تو آپ غور کیجئے اس واقعے میں، یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ منافقین آئے مدینے کے آس پاس
جو قبائل آباد تھے ان میں بعض منافق تھے، بعض مخلص تھے. تو ایک منافق قبیلے کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کو جانتے تو کیا جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں آ گئے؟ غور کرنے کی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ مشرف اسلام ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو قرآن کی تعلیم دیں، اسلام کی تعلیم دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ان منافقین کے ساتھ روانہ کر دیے. آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، آپ کو علم اس کا نہیں تھا کہ ان کا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام اور ایمان کے حلقہ بگوش ہو جائیں اور اسلام پھیلے. 10 صحابہ کو آپ نے روانہ کر دیا جو بہت زیادہ قرآن کے جاننے والے اور اسلامی تعلیمات کے جاننے والے تھے. جب وہ اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو پہاڑی کے پیچھے، چٹانوں کے پیچھے تیر انداز اور قاتل تلواریں لے کر چھپ گئے. اور جب اس پہاڑی کے نیچے سے یہ گزرنے والے ہوئے تو وہ لوگ اترے اور انہوں نے 8 کو شہید کر دیا. 10 صحابہ میں سے 8 شہید ہو گئے اور 2 گرفتار ہو گئے. ایک کا نام خبیب تھا اور دوسرے کا نام زید تھا. ان دونوں صحابیوں کو یہ لوگ مکے میں لے جا کر بیچنے کے لیے لے گئے. مکے والوں کے اوپر بدر کا زخم تازہ تھا. مکے والوں میں کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا قتل ہوا تھا، تو اس لیے وہ جلے بھنے تھے. جب ان منافقین نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 کو قید کر کے لائے ہیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے باپوں کو اور تمہارے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان کو خرید لو اور ان سے بدلہ لو. تو جوش انتقام میں، بدلے کے جوش میں بھرے ہوئے تھے مکے کے لوگ. انہوں نے زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر دونوں کو خرید لیا، حضرت زید کو اور حضرت خبیب کو. اب طے ہوا کہ دونوں کو سولی دے دی جائے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، سولی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں. تمام مکے میں اعلان ہو گیا کہ بدر کے اندر ہمارے باپ و بھائی اور بیٹوں کو قتل کرنے والے ہماری گرفت میں ہیں، ہماری قید میں ہیں، اور ہم ان کو سولی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں. جس کو بدلہ لینا ہو وہ اپنا نیزہ لے کر اور تلوار لے کر آئے. چنانچہ کافی تعداد کے اندر لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جانے والی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار کو دیکھا. آج کے لوگ ہوتے گھبرا جاتے، لیکن حضرت خبیب کو کیا خیال آیا؟ یہ تھے صحابہ کرام. انہوں نے جلادوں سے اور سولی کے لیے گھسیٹنے والوں سے کہا ان شیتم ان ارکا رکعتین فافعلوا، کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کیونکہ یہ 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں میری زندگی کا آخری تحفہ ہے. چنانچہ اس زمانے میں بھی دستور تھا اور اب بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی کو پھانسی دینی ہوتی تھی، کسی کو سولی دینی ہوتی تھی، تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری آخری آرزو کیا ہے. اگر وہ پوری کرنے کے لائق ہوتی تھی تو پوری کر دی جاتی تھی. تو حضرت خبیب نے جب اپنی تمنا ظاہر کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے اجازت دے دی. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، جو لوگ مجھے سولی دے رہے ہیں ان میں سے ایک ایک کو تو اپنی نظر میں رکھتا ہے. اے اللہ، ان میں سے ایک ایک کو یا تو ہدایت دے یا ان کو کیفر کفر تک پہنچا دے. اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں جو آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے ان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خوب لمبی نماز پڑھوں، خوب لمبا سجدہ کروں، لمبا قیام کروں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو میں سوچتا تھا کہ میں اچھی طرح یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر باہر آئے نہ آئے. لیکن میں نے مختصر نماز پڑھی صرف اس لیے
کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سوچو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہیں، تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ایک مومن موت سے ڈرتا ہے، اس لیے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مختصر نماز پر نماز ختم کر دی۔ بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، سولی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ اسی دوران ابو سفیان گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آیا۔ ابھی ابو سفیان کو اسلام و ایمان کی توفیق نہیں ملی تھی، اور اس نے جلادوں سے کہا بھی رکو ذرا مجھے بات کرنی ہے، اور اس نے تختہ دار کے اوپر چڑھے تھے صحابہ کرام، اور اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم کو اتار دیا جائے سولی کے تختے سے اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، سولی کے تختے پر محبت کا اعلان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اپنے نرم بستروں کے اوپر، مسجد کے ممبر و محراب پر، جلسوں میں حب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تلواریں سر پہ لٹک رہی ہوں اور نبی کی محبت کا اعلان کریں تو یہ آج کل ناپید ہے۔ صحابہ کرام نے یہ مشکل کام انجام دیا تھا۔ حاضرین کرام، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد بات جاری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے تختہ دار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کیا، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، توحید کا نقش ہم نے ہر دل پہ بٹھایا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ بہرحال پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا جانے والا ہے، اس حالت میں رسول اللہ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ میں اتر جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر کھڑے کر دیا جائے تختہ دار پر؟ خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں گوارا کروں گا کہ میں اپنے گھر میں اور اپنے بال بچوں میں آرام سے رہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہیں وہاں آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ کہا وہ بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت دیکھی تو نے اصحاب محمد کی، خلش برداشت کر سکتے نہیں پائے محمد کی۔ تب ابو سفیان اور جتنے کفار تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر صحابہ کے دل میں پیوست ہے۔ بہرحال حضرت زید اور حضرت خبیب کو ایمان کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے سولی دے دی گئی، اور ان کو شہید کرنے کے بعد گئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ وہی زندگی کی مستیاں اور وہی موج اور وہی چہل پہل ان کی شروع ہو گئی۔ لیکن ان میں ایک شخص تھا جس کو چین نہیں آیا، وہ بھی اس مجمع میں شریک تھا۔ اس نے زید اور خبیب کے واقعے سے چند سبق سیکھے۔ پہلا سبق تو یہ سیکھا کہ ان الحیات الحق ہی الحیات فی سبیل العقیدہ، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں والی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی تو ہماری خواہشوں پر قربان ہو رہی ہے۔ سچی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے۔ زید نے اور خبیب نے تو اپنی زندگی عقیدے اور ایمان پر قربان کر دی، یہ ہے حقیقی زندگی۔ دوسرا سبق اس نے یہ لیا کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسے واقعات ایمان سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اچنبھے اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آئیں۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے حضرت سعید ابن عامر۔ انہوں نے حضرت زید و خبیب کی سولی سے یہ سبق سیکھا کہ زید و خبیب ہی کی زندگی اصل ہے، عقیدہ ہی اصل ہے، ایمان ہی اصل ہے۔ بس زیادہ وقت نہیں گزرا، جب اچھے آدمی کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کے لیے بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہے اور حق کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ سعید ابن عامر جوان تھے، تلوار کے دھنی تھے، بہادر و شجاع تھے۔ انہوں نے مجمع میں اعلان کیا کہ میں بھی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی کو
اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور اپنی بیوی کو رانڈ کرنا ہو تو وہ مجھے روکے۔ بہرحال سعید ابن عامر کو کون روک سکتا تھا، اور وہ مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کر گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے سعید ابن عامر جو آج کی تقریر کا عنوان ہیں۔ سچے صحابی رسول، پکے ایماندار، اپنے دھن کے پکے، ایمان کے لیے قربانیاں دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سعید ابن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمان آیا تو حضرت ابو بکر کے لیے انہوں نے جان مال لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے۔ تو سعید ابن عامر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے ہی مکے کے اندر دونوں ساتھی تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اور وہ امیر المومنین ہوئے تو سعید ابن عامر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستی کے ناطے مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ عمر تم کو مبارک ہو یہ خلافت، لیکن یہ خلافت یہ تو کانٹوں بھرا تاج ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے خلافت اور امیر المومنین ہونے کی مبارکباد دینے آئے ہو، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں پوری کرو، تو میں اس کی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میری مدد کیجیے۔ تو کہا کیا مدد کریں؟ کہا مدد یہ ہے کہ آپ میرا ہاتھ بٹائیے اور میری حکومت میں شامل ہو جائیے۔ یعنی ایک جگہ ایک حاکم کی ضرورت ہے، حمص ایک علاقہ ہے کوفے کے قریب، تو آپ نے فرمایا حمص میں حاکم کی ضرورت ہے، گورنر کی ضرورت ہے، میں تم کو حمص کا حاکم بناتا ہوں۔ تو کہنے لگے عمر تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے فتنے میں نہ ڈال اور مجھے اپنی حکومت میں شریک نہ کر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اتنا بڑا بوجھ تم لوگوں نے میرے اوپر ڈال دیا، اور جب میں کہتا ہوں کہ میری مدد کرو، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا کی قسم اگر مدد نہیں کرو گے تو میں خلافت کا طوق اپنی گردن سے نکال دوں گا، پھر جس کو چاہنا اس کو خلیفہ بنا لینا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دھمکی دی تو بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی سعید ابن عامر حمص کے گورنر بننے کے لیے راضی ہو گئے۔ چلے گئے حمص کے اندر، کوفے اور بصرے کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے حمص، وہاں گورنر بن کر چلے گئے حضرت سعید ابن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی علاقے سے اگر کوئی وفد آتا تھا، وہاں کے معزز لوگ آتے تھے تو اس علاقے کے حاکم کے احوال پوچھتے تھے، علاقے کے احوال، عوام کے احوال، خاص طور سے اس علاقے کا جو حاکم ہوتا تھا اس کے احوال پوچھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر نہیں رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفلت نہیں برتتے تھے۔ تو آپ نے احوال پوچھے تو سب لوگوں نے کہا کہ احوال ٹھیک ہیں، اور لوگوں نے تعریف کی کہ حمص کا علاقہ اور وہاں کا نظام اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تمہارے علاقے کے اندر جو غربا و مساکین ہیں ان کی فہرست تیار کر کے دو، ان کے نام لکھ کر دو، میں بیت المال سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے حمص کے جو فقراء تھے، جو غربا تھے، ان کی فہرست مرتب کی، اور فہرست مرتب کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی کہ یہ ہیں حمص کے غربا، یہ ہیں حمص کے مساکین، یہ ہیں حمص کے فقراء۔ ان میں سر فہرست سب سے پہلا نام سعید ابن عامر کا، گورنر کا نام سب سے پہلے تھا۔ غور فرمائیے، سب سے زیادہ مالدار آج گورنر ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں سب سے زیادہ غریب گورنر ہوتا تھا، کیونکہ وہ بیت المال سے کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ تو فہرست کے اندر پہلا نام حضرت سعید ابن عامر کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، اور آپ کو شک ہوا کہ یہ کون ہے سعید؟ پوچھا من سعید، یہ سعید کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا امیرنا، ہمارے حاکم، ہمارے گورنر۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ سب سے زیادہ غریب ہیں؟ کہا کہ ہاں، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا، ان کے گھر چولہا نہیں جلتا،
تو غریب تو ہیں ہی. تو آپ نے 1000 روپے چاندی کے ایک تھیلی میں بھرے اور کہا میری طرف سے ان کو نذرانہ دے دینا. سعید ابن عامر کو ایسی غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خیر یہ وفد جب وہ تھیلی لے کے پہنچا حضرت سعید ابن عامر کے پاس ہمس شہر کے اندر, تو حضرت سعید ابن عامر دہاڑے مار مار کے رونے لگے. تو بیوی نے کہا کہ بھائی کیا مصیبت آئی جو آپ رو رہے ہیں؟ کیا کوئی حادثے کی خبر ہے؟ کہیں مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا؟ کہا نہیں, اس سے بڑی مصیبت. کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میرے دین کو تباہ کر دے. تو بیوی نے کہا کہ دنیا داخل ہو گئی تو دنیا کو نکال دیجئے. کہا 1000 چاندی کے روپے امیر المومنین نے بھیجے ہیں, بتاؤ اتنا روپیہ اگر میرے پاس آئے گا تو میں تو دنیا میں پڑ جاؤں گا. فقر و فاقے کی زندگی اور اتنے پیسے آنے کو دنیا اور فتنہ سمجھتے تھے. تو بیوی بھی بڑی ایماندار تھی, اس نے کہا کہ ایسا ہے تو آپ دنیا کو اپنے گھر سے نکال دیجئے. چنانچہ وہ تھیلی انہوں نے خادم کو دیا کہ جاؤ فقراء کے اوپر تقسیم کر دو. تو یہ تھے صحابی رسول سعید ابن عامر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کا گشت کیا, دورہ کیا, تو آپ نے عوام کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ تم کو اپنے حاکم سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو ہمس کے لوگوں نے کہا کہ کوئی شکایت نہیں مگر 4 شکایتیں ہیں. کہا اللہ خدا خیر کرے, میں تو سمجھتا تھا کہ سعید ابن عامر سے شکایت نہیں ہوگی مگر ان لوگوں کو ان سے بھی شکایت ہے. کہا کیا کیا شکایتیں ہیں؟ کہا ایک شکایت تو یہ ہے کہ ہم سے دن میں ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے, اور دوسری شکایت یہ ہے کہ ذرا دیر سے وہ اپنے دربار میں پہنچتے ہیں, اپنے آفس یا دفتر میں پہنچتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو غشی طاری ہوتی ہے, یعنی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی سدھ بدھ نہیں رہتی. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن نہیں آتے ہیں. تو آپ نے حضرت سعید ابن عامر سے کہا کہ بھائی تم سے 4 شکایتیں ہیں. پہلی شکایت یہ ہے کہ تم دن میں ملتے ہو رات کو نہیں ملتے. کہا امیر المومنین یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز تھا. بات یہ ہے کہ میں نے دن تو لوگوں کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی. رات کو میں عبادت کرتا ہوں اور اپنا نائب مقرر کر دیتا ہوں. اور دوسری جو بات ہے مجھے دورہ پڑتا ہے تو مجھے زید و خبیب کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح مارے گئے اور میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. اگر اللہ نے پوچھا کہ سعید تم ایک ہاتھ تو روک سکتے تھے, ایک تلوار تو روک سکتے تھے, تم نے مدد نہیں, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور جو یہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں آتے تو میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں, وہ سوکھتے ہیں تب ان کو پہن کر آتا ہوں, تو ایک دن میں چھٹی کرتا ہوں. اور جو کبھی کبھی دیر سے آتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی نوکر بیت المال سے نہیں لیا, میں خود ہی اپنی بیوی کی مدد کرتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں, تب میری بیوی روٹی پکاتی ہے, تو جب کھانا تیار ہو جاتا تو کھا کے آتا ہوں. یہ ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا حسن ظن سعید ابن عامر کے بارے میں صحیح ٹھہرا. تو یہ تھے صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.